رضوی صاحب کی اور پیر افضل قادری کی. پیر افضل قادری صاحب نے تو معافی مانگ لی تھی, انہوں نے نکال لیا ہے. خادم رضوی صاحب کی سچی بات یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کی ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں کہ خوشی ہوئی ہے. ان کے باہر آنے کی بھی خوشی ہوئی ہے, اور وہ جس آزمائش سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی, وہ دیتے رہیں گے. خادم رضوی صاحب کا لوگ جو بھی کہیں پراپیگنڈا کرتے پھریں, اس کی ایک ویڈیو جو ہے جو طاہر القادری کے بارے میں, اس کو اٹھا کے اس شخص کے سارے علم کے اوپر ان لوگوں نے جس طرح پردے ڈالے ہیں, جتنا وہ اقبال کا علم جانتا ہے, جتنا وہ قرآن و حدیث کا علم جانتا ہے, کمال کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے علماء کے اندر واحد بندہ ہے جو سیکولرز کے خلاف ننگی تلوار کے طور پہ کھڑا ہے. نہ مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے, نہ سراج الحق کھڑا ہے, نہ کوئی اور مولوی کھڑا ہے. لیکن اور صاحب یہ سب کچھ کے باوجود جو ایک انہوں نے جو اسیری گزاری ہے, کیا ان کا جو طرز سیاست تھا یا جس طریقے سے وہ اپنے ایک بلڈ اپ کر رہے تھے, کیا اس کو روک لگے گی یا اس میں کچھ چینج آئے؟ آپ مجھے یہ بتائیں جس کی وجہ سے ان کو خلاف ایکشن لیا گیا. کیا خادم رضوی صاحب کا طرز سیاست الطاف حسین کے طرز سیاست سے برا تھا؟ الطاف حسین کے ہاتھوں پہ کتنے قتل ہیں؟ بے شمار مقدمات. ان کے ایم این ایس سے زیادہ برا تھا؟ کیا خادم رضوی کے بندوں میں ایک قتل کیا کو آج تک؟ کیا ایک بھتہ خوری کی؟ کیا خادم رضوی کے کھاتے میں بلدیہ والی فیکٹری کی آگ ہے؟ اتنا کمپیئر کر لیں پھر ہم بتا دیں گے. اور کیا خادم رضوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے افضل قادری نے جو فکرے بولے ہیں, کیا وہ فکرے پاکستان میں کسی کانفرنس نے کبھی نہیں بولے؟ اٹھا کے نکال دوں, محمود اچھے کی تقریر نکال دوں, اٹھا کے نکال دوں, اختر بینک کی تقریر نکال دوں, اٹھا کے اسفندیار ولی کی تقریر نکال دیں. پاک فوج کے بارے میں کس نے نہیں کہا؟ لیکن انہوں نے معافی مانگ لی پیر افضل قادری صاحب نے, اور انہوں نے مانگ لی. منظور پشتین جو ہے اس سے بھی برا ہے خادم صاحب رضوی. منظور پشتین کے جلسوں میں جو پاکستان کا ہر سیکولر کھڑا ہو کے جس نے فوج کو گالی دی, اس سے بھی برا ہے خادم رضوی. تو بنیادی طور پر آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ خادم رضوی کے منہ پہ داڑھی ہے, خادم رضوی کے سر پہ امامہ ہے, اس لیے برا ہے, اب برا رہے گا. چلیں اور یہ سب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں جو ہے کیا سیاست رہتی ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.